آگے بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے دفاعی بجٹ میں 3 گنا اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاک فوج انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 78 ارب سے زیادہ ہے۔ مجوزہ اضافے کے بعد بھی پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 8 ارب ڈالر تک پہنچ سکے گا۔ وہ سما کے نمائندے خصوصی ٹکا خانسانی سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا، مختلف حلقوں سے دفاعی بجٹ بڑھانے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ تسلی بخش ہے؟ بھارت کا بجٹ ہے 72 سے 78 ارب ڈالر، تو ہماری فوج جو ہے نا اپنے دل گردے اور دل سے لڑ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے اس کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ سٹینڈرڈ ہے کہ 5 سے 6% جی ڈی پی کا ہونا چاہیے۔ آپ کی جی ڈی پی ہے اس وقت حکومت کے بقول 10 ارب ڈالر، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر 5% بھی ہے تو 20 ارب ڈالر ہونا چاہیے، تو یعنی کہ 20 ارب ڈالر، تب بھی جا کے انڈیا کا 72 ارب ڈالر ہمارا 20، تو اس وقت کتنا دے رہے ہیں؟ 6 سے 7، تو اس کو دوگنا نہیں تگنا ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا ہو نہیں سکتا، 2400 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ 2400 ارب بنتا کتنا ہے؟ 8 ارب ڈالر بھی نہیں بنتا، 8 ساڑھے 8۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے اور اس میں بجٹ دینا چاہیے۔ تنخواہ کے علاوہ ایسا بجٹ ہو کہ ہم آج کی جنگ جو ہے نا ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہے، اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کیا ہے کہ سول ملٹری تنخواہوں کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، فوجیں پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے، یہ صرف مسلح افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے تمام اہداف پورے کیے، پاکستان اہداف پورے نہ کرتا تو مشکل پیش آتی۔ بھی مدد کر سکیں انشاءاللہ پوری مدد کریں گے، بیکاز یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ صرف فوج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہے یہ ملک کی ضرورت ہے۔ ڈیریل ہو جائے، یہ میٹنگ نہ ہو، اگر میٹنگ ہو تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس نہ ہوں، تو دیکھیں یہ الحمدللہ اس میں ہمیں دقت آتی، لیکن ایسا نہیں تھا کوئی امپاسبل ہو جاتا، لیکن دقت ضرور آتی۔ الحمدللہ ہمارا کیس، میرا صرف ایک ہی پوائنٹ تھا کہ ہمارا کیس آپ میرٹ پہ ڈسکس کریں، اور میرٹ پہ ڈسکس ہوا ان ٹرمز آف کوانٹیٹیو بینچ مارکس، ان ٹرمز آف دا اسٹرکچرل بینچ مارکس۔ اگر اس میں کوئی لوپ ہول ہوتا then we would have been in difficulty. So the fact that we met all of these benchmarks and we are moving forward, and more importantly we are showing commitment that we will stay the course, that went a long way.